آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی کے والد گرامی محمود مراشی نجفی، وہ توسل کر رہے ہیں مولا کائنات سے، 40 دن تک مولا سے توسل کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے توسل کرنے کا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں ہے۔ لہٰذا مولا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے مولا آپ نے بی بی کو کہاں دفنایا تاکہ اصل قبر کی نشاندہی ہو سکے۔ 40 شبیں گزر گئیں توسل کرتے ہوئے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام کی زیارت ہوئی خواب میں، امام کے خواب میں، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس راز کو راز رہنے دو، تم اسے جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا علیکا بکریمت اہل البیت، تمہارے لیے اے کریمہ اہل بیت ہیں، یعنی جاؤ بی بی معصومہ قم سے توسل کرو۔ گویا جو قبر مدینے میں چھپ گئی تھی وہ قبر قم میں ظاہر ہو گئی۔ شہزادی کا روزہ اس تک پہنچ جانا گویا جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضری دے دینا۔ لہٰذا وہاں سے سفر کیا، پہنچے قم میں، آ کے قیام اختیار کیا۔ غربت کا عالم ہے۔ ایک دن جس کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جب وہاں آئے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی بہت افسردہ ہیں۔ سوال کیا کہ آپ کی اس افسردگی کا کیا آخر سبب ہے؟ بہت ہی ضبط کرنے والی، بہت ہی صبر کرنے والی، اس لیے کہ یہ اس دور کی خواتین ہیں جو جانتی ہیں کہ راہ اہل بیت میں بڑھنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا شوہر کو تبلیغ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہماری طرف سے مکمل تعاون نہ ہو۔ لہٰذا کبھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آتا، لیکن آج جب آپ نے پوچھا تو شکوہ زبان پہ آ گیا۔ کہا کہ بچے چھوٹے ہیں، میں بچوں کے نجس کپڑے دھو کر آنگن میں پھیلاتی ہوں، پردہ دار خاتون گھر سے باہر تو نہیں جا سکتی۔ اس پر جو مالک مکان ہے اس نے بہت برا بھلا کہا۔ آپ نے سنا، آپ بھی افسردہ ہو گئے، آئے اور آ کے بی بی سے توسل کیا، اے بی بی، اے کریمہ اہل بیت، میں خود یہاں پہ نہیں آیا، آپ کے جد نے مجھے یہاں بھیجا ہے، مگر میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ ادھر تو توسل کر رہے ہیں، ادھر آپ کے کسی عزیز نے پیغام بھجوایا کہ مجھے کچھ رقم تھی جو کسی مستحق کو دینی تھی، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ رقم میں تمہیں دے دوں، لہٰذا یہ رقم بھیج رہا ہوں، اس سے اپنے لیے ایک مکان لے لو۔ یہ ہے بی بی کی مہمان نوازی، یہ ہے بی بی کی کرامتیں، یہ ہے بی بی کا کرم اپنے چاہنے والوں پر کہ بی بی سے کوئی توسل کرے، بی بی سے کوئی مانگے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ کتنے نابینا ہیں جن کو آنکھیں مل گئیں، کتنے آئے تھے جو معذور تھے بولنے سے اور یہاں سے گویائی لے کے گئے، کتنے علماء کے واقعات ہیں کہ جو مفلوج ہو گئے، بی بی سے توسل کیا، پھر اعضاء و جوارح میں طاقت پلٹ آئی۔ مگر یہ کرامتیں جو بی بی کے توسل سے بیان کی جاتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ ایک نسب کی بلندی ہے، ایک کارنامے کی بلندی ہے۔ اصل میں بی بی کی سیرت کے پیغامات ہمارے لیے کیا ہیں؟ اصل میں بی بی کے وہ کیا کارنامہ ہے جو بی بی نے انجام دیا؟ دیکھیے، پہلی چیز شہزادی کا علم ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے، باب مدینۃ العلم سے وابستہ رہنے والے، وہ جہالت میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ بار بار ائمہ کا یہ پیغام ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا، اس لیے کہ جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنا علم کی روشنی سے قلوب منور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا مقصد سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور اتنا دنیا کو ہم سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرو گے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرے؟ ایک یتیم کی سرپرستی کرنا یوں بھی بہت بڑا ثواب ہے، یوں بھی بہت عظیم مرتبہ ہے جو حاصل ہوتا ہے، اور اہل بیت کے یتیم کی سرپرستی کرنا۔ لہٰذا کتنے لوگ کھڑے ہو گئے، مولا آپ حکم دیجئے، ہم سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کون سا اہل بیت کا یتیم ہے جس کی سرپرستی کرنی ہے؟ امام نے کہا ہمارے چاہنے والے اگر علم سے دور ہیں تو وہ یتیم ہیں۔ سرپرستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاؤ، ان کے لیے راستے آسان کرو تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں۔